اسد کیسر صاحب نے 176 ووٹ. اسد کیسر صاحب has been declared to have been elected as Speaker of the National Assembly of Pakistan. اسد کیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے اسپیکر کا اوتھ لیں. میں اسد کیسر سے حلف اٹھاتا ہوں کہ خلوص نیت سے پاکستان کا وفادار رہوں گا. آرڈر آرڈر آرڈر. اب آپ بیٹھ جائیں سر, آپ چپ کر جائیں. دیکھا آپ نے کچھ یاد آیا؟ اسپیکر پارلیمان کا ایک انتہائی اہم کیا کہیں گے عہدہ, بہت بڑی ذمہ داری. کسٹوڈین آف دا ہاؤس, ڈیکورم کو مینٹین رکھنا ہے, ڈسپلن کو مینٹین رکھنا ہے, توازن رکھنا ہے حکومتی اور اپوزیشن بینچوں میں, کسی کو شکایت نہ ہو. بہت اہم ذمہ داری. سو آج آپ کے لیے سرپرائز یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ میں کہاں موجود ہوں. اسپیکر ہاؤس اسلام آباد. سو گیس واٹ, ہم دیکھیں گے میں آج آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد کیسر صاحب کے ساتھ. وہ کس طرح سے ان کی ہیوملٹی, ان کا اخلاق اور ان کا اخلاص لوگوں نے دیکھا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں تو بہت سادہ سے آدمی ہے, اسپیکر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ہم سب ہوتے ہیں. آج ان سے ملیں گے اور جانیں گے کہ اسد کیسر صاحب کس طرح کی شخصیت ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا سفر کیسا رہا, بانی ارکان میں سے ایک ہے. سو مجھے امید ہے کہ جب آپ اسد کیسر صاحب سے ملیں گے تو آپ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. ہم دیکھیں گے میں اسد کیسر صاحب سے ایک ملاقات. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کی بہت مہربانی جی. آپ کا بہت بزی شیڈیول ہے. یو آر موسٹ ویلکم. سر سلامت رہے. میں بھی یہ دیکھ رہا تھا یہاں کہ یہ انوگریٹ کیا اسپیکر ہاؤس سردار ایاز صادق صاحب نے جی 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 2014 میں. آپ کا کوئی ارادہ ہے آگے ایک اور اسپیکر ہاؤس کا افتتاح کرنے کا کہ نہیں؟ نہیں, اس طرح ہے کہ یہ تو جو انہوں نے بنایا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے بنایا ہے. میرے خیال میں اس کی تو آئندہ 100 ایئرز تک کافی ہے. اچھا, تو اس پر عمران خان صاحب سوچ رہے تھے کہ وہ یہاں قیام کریں. ہاں بالکل, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر وہ ادھر آتا. ٹھیک ہے, مگر وہ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو کوئی بات نہیں کہ اسپیکر ہاؤس تو اسپیکر کا ہوتا ہے. ہاں ہاں ہاں, بہرحال وہ تو ایز اے مہمان بھی میرا ہو سکتا تھا, لیکن اس کا اپنے جو ڈیسیجن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ امیر حسین صاحب نے اس نے اس کی چودھری حسین صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور پھر ڈاکٹر پروین مرزا صاحبہ نے اس کی میں کافی کام کیا اور شفٹ ہوئے ایاز صادق صاحب. بالکل ٹھیک. تو اس نے ٹائم گزارا اور سیکنڈ میں ہوں ادھر. ٹھیک ہے. آپ اس پر بلیو تو نہیں کرتے تختیاں اتارنے؟ ناٹ ایٹ آل. اچھا, آپ کے لیڈر اور ہمارے پرائم منسٹر اسپورٹس مین ہیں اور آپ کو بھی ہاکی اور والی بال سے بڑی دلچسپی رہی. بالکل. ہاکی ابھی بھی پسند ہے سر؟ بہت پسند ہے. میں ہاکی کا پلیئر تھا, اپنے کالج کا کیپٹن تھا, اور میں بھی کسی وقت جو ہے نا پاکستان کی ٹیم کی تھی, لیکن بیچ میں مجھے پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ لائف میں. کس پوزیشن پہ کھیلتے تھے آپ؟ میں رائٹ ان. رائٹ ہینڈ. اچھا جی, رشید الحسن صاحب رائٹ تھے. اور 84 اولمپکس تو آپ کو یاد ہوں گے. وہ بہت رات ہم جو ہے نا پوری رات جاگا کرتے تھے. رمضان میں تھا وہ 84 اولمپکس. بالکل بالکل, بہت انجوائے کیا اس کو. بالکل سے بہت انجوائے کیا کرتے تھے اس وقت. اور ٹیم بھی زبردست ٹیم تھی نا. سمیع اللہ, کلیم اللہ اور حسن سردار, اختر رسول صاحب, اور یہ بڑے آئیڈیل پلیئر تھے. اور انہوں نے جو اس کا مزہ آتا تھا. حنیف خان, حسن سردار صاحب کو وہ گول کیسا لگتا ہے آپ کو؟ سینٹر لائن سے مجھے یاد ہے بالکل. وہ مجھے یاد ہے جب وہ یہاں سے سینٹر سے دے کے گول, اور وہ کیا زبردست پروفیشنل طریقہ تھا اس کا. کتنا دکھ ہوتا ہے آپ کو اس وقت؟ پاکستان ہاکی, ہمارے پاس سارے اعزازات تھے. اسد صاحب کیا ہو گیا ٹیم کو؟ ساری ورلڈ کپ ہم نے جیتا, جو ایشین چیمپئنز ٹرافی ہم نے شروع کی ہے مارشل نور خان. بالکل. تو بہرحال اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ چیز ضرورت ہے کہ میرٹ. ٹھیک. ہر چیز میں جب آپ میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں نا تو پھر تو چیزیں اچھی نہیں رہتی. سر لیکن فنڈز بھی نہیں ہیں, کرکٹ کے لیے ہیں لیکن ہاکی کے لیے نہیں ہے. نہیں, اس طرح مجھے تو پتہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھنا چاہیں گے اتنا؟ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ پروموٹ کریں گے, کیونکہ ہم نے اپنی صوبے میں بھی جو سب سے زیادہ فوکس کیا
یعنی ہر تحصیل کے لیول پر ہم نے گراؤنڈ بنائے جس میں ہم نے کرکٹ، ہاکی، فٹ بال تمام. میں نے اپنے علاقے میں ایک اسپورٹس کمپلیکس بنایا ہے جو ایک جدید اسپورٹس کمپلیکس ہے جس میں کرکٹ، فٹ بال، صوابی میں. جی صوابی میں پورا کمپلیکس ہے. پورا کمپلیکس ہے. کسی وقت پھر آتے ہیں نا جی وہاں ضرور دیکھتے ہیں. موسٹ ویلکم. جو ہم نے ہاسٹل بنایا ہے، جمنازیم بنایا ہے، خوبصورت اسپورٹس کمپلیکس. اشتہار بازی پہ بلیو نہیں کرتے آپ لوگ تو کیوں پیسے بچاتے ہیں؟ وہی آسٹیرٹی موومنٹ ساتھ کی، یا آپ کہتے ہیں لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کام؟ نہیں، اس میں ہمارے پاس تو ایک تو یہ تھا کہ ہمارے پاس اتنے فنڈ بھی اویلیبل نہیں تھے، لیکن ہم نے کہا کہ جب کام ہوگا تو وہ بولے گا، وہ خود ایڈورٹائزمنٹ. جادو وہ جو سر چڑھ کر. یس. اچھا تو پھر وہ کام نے بولا نا. ٹھیک. آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک. جب آپ ایک چیز کو اور بھی کرتے ہیں نا تو پھر لوگ وہ بھی ہو جاتا ہے. وہ بھی آپ کو ایک ریزنیبل توازن میں ایڈورٹائزمنٹ کرنی چاہیے. میوزک سے دلچسپی ہے؟ ہاں بالکل. کس کو سنتے ہیں زیادہ؟ میں سب سے زیادہ جو ہے نا رفیع. اچھا. اور جو مہدی حسن، اور خاص کر جو ہمارا بہت بڑا قوال تھا نصرت فتح علی خان، اور خان صاحب کے بھی بہت پسندیدہ. تو کوئی ایسا گیت جو بہت دل کے قریب ہو جو کبھی گنگناتے ہو تھوڑا؟ اصل میں مجھے یاد نہیں ہوتا، لیکن مطلب مجھے یاد نہیں رہتا، لیکن میں جب گاڑی میں ہوتا ہوں تو میں نصرت علی خان اور محمد رفیع کو سنتا ہوں. منی بیگم کی بھی کوئی غزل یاد ہے؟ یاد تو کافی ہے، لیکن شاید ابھی مجھے وہ اس کی پراپر نہ ہے، لیکن مجھے اس کی ہے کہ جو اچھی غزلیں ہیں اس کی، اور جم اور بلجم شرابی اور جو اس وقت ہمارے گلوکار تھے، یعنی منی بیگم، مہدی حسن، اخلاق احمد اور مہناز، ساون آئے ساون جائے، نور جہان. جی اس لیول کی ہمیں ابھی اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی اس وقت انڈیا میں جو تھے رفیع، ہاں وہ کشور کمار، یہ بڑے اچھے گائک، بہت زبردست. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑی سی اس معیار کے پائے کے لوگ اب آپ کو ڈکلائن بھی آ گیا، اور وہ شاعری میں بھی مزہ نہیں ہے نا. شاعری میں بھی مزہ نہیں ہے. وہ شاعری جو ہے نا ایسے فضول قسم کی، آدمی سن بھی لے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. بچوں کے ساتھ آپ اس کو نہیں سن سکتے. حضرت کیسا رومانٹک آدمی ہے؟ نہیں، میں بیسیکلی جب سے میں نے اپنی کیریئر کا آغاز کیا تو میرا پالیٹکس میں رہا ہوں. جب پالیٹکس آپ کرے تو پھر ساری چیزیں نکل جاتی ہیں. صرف وہی رومانس رہ جاتا ہے. وہی رومانس رہ جاتا ہے. اچھا، شادی آپ کی پسند سے ہوئی، ارینج میرج تھی یا کس طرح؟ ارینج میرج. تو کوئی منگنی رہی پہلے یا کس طرح؟ جی، جو روٹین میں ہوتا ہے، جو آپ کو جو فیملیز میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہی طریقہ. تو اس وقت تو فون وون تو نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی فون، خط وط آپ نے کوئی چیز نہیں. وہ لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں، کوئی نہیں. اچھا، ماشاءاللہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں آپ کے؟ جی. کیا کر رہے ہیں بچے؟ میرے بڑے 2، ایک بچی اور بیٹا میرا ہے، وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں. اچھا جی. اور ایک بیٹی میری 7th کلاس میں ہے، اور سب سے چھوٹا بیٹا میرا احمد خان جو ہے نا اس وقت 2nd کلاس میں. بیٹیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ابا کی جان ہوتی ہے. کیا یہ جو باپ بیٹی کا جو ایک تعلق ہے، کیسے آپ اس کو ایکسپیرینس جب کیا آپ نے، when you had your first daughter، کیا تاثرات؟ میری بڑی بیٹی بھی میری بیٹی ہے بڑی، اور میری زندگی کی جو اچھے لمحات ہیں وہ ان کے ساتھ، جو میں نے پہلے سال اس کے ساتھ پیار محبت ہوتا تھا جب میں کراتا تھا. اب بھی جب میں جب بھی تھکا ہوا آتا ہوں تو میری بیٹی جو ہے نا میرے ساتھ بہت پیار محبت کر کے مجھے وہ تکن دور ہو جاتی ہے. سارے بچوں کے ساتھ. ٹھیک. میرا چھوٹا بیٹا بھی ہے، اس کے ساتھ بھی جب میں بہت سب کچھ بھی ہوں نا، اس کو میں پیار سے چم بولتا ہوں. تو وہ جب میں آ جاتے ہیں تو بہت پیار محبت ہو جاتی ہے، تو ایک اچھی فیلنگ ہوتا ہے، ٹینشن ختم ہوتا ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اسد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جتنا بزی شیڈیول اور پالیٹکس، اور پھر جتنا ایک پارٹی کو بنایا اور اس لیول تک لے کے آئے، بچے اگنور ہو جاتے ہیں؟ بالکل اگنور ہو جاتے ہیں. اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا. اس کی مطلب دیکھیں، سب سے اہم بات آپ کی فیملی ہوتی ہے. جب آپ فیملی کو، تو یہ بہت بڑی ایک ہے لائف میں ہمارا، کہ اس کو وہ ٹائم نہیں ملتا جو اس کو جو ٹائم ملنا چاہیے. اور میں نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر ایک کے لیے اپنا ٹائم، میرے اپنے لیے بھی، اپنے لڑکے کے لیے بھی، ڈیولپ سب کچھ کے لیے اپنا ٹائم ہوگا. بچے کیا کہہ کے بلاتے ہیں آپ کو؟ بابا بولتے ہیں. تو بابا سے کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا ہمارے لیے؟ گلہ کرتے ہیں. میرے جو 2 بیٹوں کے ختم قرآن پروگرام تھا تو مجھے وائف نے انوائٹ کیا کہ ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں. ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں؟
تو مجھے بہت افسوس بھی ہوا. میں نے اس کو کہا کہ کیا پھر میں نے ڈیفینیٹلی میں نے پلان میں آؤں گا, لیکن اٹس بیڈ لک. You couldn't make it. Yes. اور مجھے اس دن بڑا افسوس ہوا. آمین جسے کہتے ہیں, وہ ایک ہوتا ہے کہ بچوں سے قرآن کریم ختم کیا. ہاں, تو دونوں, کیونکہ وہ میں اتنا بزی ہوا اور اس وقت خان صاحب نے مجھے ایک ٹاسک دیا. صاحب آپ کی آنکھوں میں گلیر آ گئی یہ بات کرتے ہیں. نہیں, بے شک اس طرح نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہے نا, یہ سب سے اچھا آپ کا مین آپ کی اس کا حق ہے آپ کا کہ آپ کے اس کی خوشیوں میں شامل ہوں, آپ کے اس کی سب کچھ میں شامل ہوں. جب آپ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو اس کو احساسی محرومی ہوتی ہے, اور وہ وقت گزر جاتا ہے, وہ وقت گزر جاتا ہے, وہ پیار محبت. تو ہمیں دیکھیں, بینگ اے ہیومن, ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے, اپنی فیملی کے ساتھ پیار کرنا چاہیے, اپنے عوام کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. اس کے مقابلے میں آپ کو پیار ملے گا, عزت ملے گا. نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں, اب آپ ایک پولیٹیشین ہیں, کیا قیمت ادا کرنی پڑی اس سیاست کی؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ شوقین تھا ٹورس کا, پکنک کا, فنکشنز کا, پارٹیوں کا. جو ہمارے اور دوسری قسم کی پارٹی نہیں, ہمارے جو لوکل جو ہمارے دوست بیٹھ جاتے تھے, کوئی صحبت ہوتی تھی, کوئی دعوت ہوتی تھی, گپ شپ ہوتی تھی, تو میں اس میں ابھی وہ شاید میں اس دور سے مجھے بہت محروم ہونا پڑا. بہرحال میں نے تو سوچا ہے کہ میں یہاں بھی کوئی ایسا ماحول بناؤں گا کہ اپنی زندگی بھی آسان گزارنی ہے نا, اس طرح تو نہیں ہے کہ غذاب کے طور پر گزارنی ہے. چلیے, بڑی امپورٹنٹ بات, آپ سیاحت کے شوقین ہیں, یہ بات جو آپ میں اور خان صاحب میں ایک اور قدر مشترک. اتنی زبردست ہمارے پاس سائٹس ہیں, ٹورزم کے لیے کیا ارادے ہیں, کیا ہونے والا ہے آئندہ دنوں میں, کیا دیکھیں گے, کیا انیشیٹیوز لیے جائیں گے, آپ کچھ ہمیں آگاہ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل اس طرح ہے کہ ٹورزم کے لیے تو ہم نے بہت بڑا کام کیا. سب سے پہلے کے پی کے میں کیا, یعنی کے پی کے میں جو ہمارے جو ہزارہ میں جو ہمارے مختلف نتیہ گلی اور یہ کاغان ناران, اس کے لیے پورا نیٹ ورک پراپر بنایا, جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کیا. آپ جائیں ابھی نتیہ گلی جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا ماشاءاللہ بنا ہے. اس طرح کلام کو ہم نے پوری طرح اٹھایا, یعنی اس کی جتنی بھی انٹرنل روڈس تھے, سب کچھ تھے, وہ بنائیں, اس کو ڈیولپ کیا, اس کی ہاسپٹل ڈیولپ کی. ابھی اس کے لیے جو ہے نا موٹر وے بنا رہے ہیں, سوات موٹر وے انڈر کنسٹرکشن ہے, تقریباً ہوپ فلی ودن 3 to 4 months جو ہے نا کمپلیٹ افتتاح ہو جائے گا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پھر آگے کی طرف بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی کریں. ابھی ٹاسک فورس بنایا, ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹورزم کے لیے ایک ٹاسک فورس بنایا, جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا بنیادی فیسلٹی دے سکتی ہیں, کیسے اقدامات کر سکتے ہیں جس سے ہم ہماری ٹورزم بڑھے. بالکل بالکل حکومت کا فوکس ہے, ادھر بھی ہمارا فوکس تھا, ادھر بھی فوکس ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ دیکھیں گے کہ ایک 1.5 سال میں جو ہماری خاص کر جو ایریا جہاں ٹورسٹ کی اٹریکشن ہے, اس کو ہم پروموٹ کریں گے. پاکستان کے لیے سب سے بڑی خواہش کیا ہے آپ کی, کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں؟ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان جس میں قانون کی بالادستی ہو, جس میں ہر بچے کو تعلیم, روزگار, علاج کی ایکول اپرچونٹی ہو, جس میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو, اور ایک پرامن پاکستان, وہ پاکستان ہم چاہتے ہیں. اور وہ پاکستان جو قائد اعظم نے جس کے لیے جدوجہد کی کہ تمام شہریوں کی ایکول رائٹس ہو گئے, ٹھیک, تو وہ پاکستان کے لیے ہماری خواہش ہے, اور اس لیے ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا, اپنی زندگی گزاری. اس کے اندر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان بنائے گا جو قائد اعظم کا پاکستان. انشاءاللہ انشاءاللہ. کے پی کے اسمبلی کے آپ اسپیکر ہیں, اب قومی اسمبلی میں آ گئے, دل لگ گیا؟ بالکل, کیونکہ یہ میرا آپ کو پتہ ہے 5 سال میں نے گزارے ایز اسپیکر, تو میرے لیے نہیں بہرحال کیونکہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اس کے مقابلے میں, اور بہت بڑی ایک تعداد بھی ہے, اور ایک قومی پالیٹکس ہو رہی ہے, تو ایک نیا چیلنج ہے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پرانے اپنے ایکسپیرینس سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں, اور میری کوشش ہے کہ اس اسمبلی کو وہ اسمبلی بناؤں جو بنیادی طور پر اس کا حق ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ پبلک انٹرسٹ کی ڈیبیٹ ہو, جس کو مطلب جس کے لیے اسمبلی بنی ہے. بالکل ٹھیک. کیا کھاتے پیتے ہیں آپ, اتنی عاجزی آپ کی طبیعت میں, یو آر کول کسٹمر؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ ایک تو میں ایک مذہبی آدمی ہوں, اور جب
بچپن میں مذہبی تعلیم بھی حاصل کی اور بڑوں سے سیکھا ہے. یعنی بیک گراؤنڈ بھی دینی بیک گراؤنڈ جو ہے, دینی بیک گراؤنڈ ہے, بڑوں سے سیکھا ہے. اور میں رسپیکٹ پہ بلیو کرتا ہوں, دوسروں کو رسپیکٹ دینا مجھے اچھا لگتا ہے. جب کسی کو میں زیادہ رسپیکٹ دوں, اس کے زیادہ اچھی بولوں اور مجھے ایک سکون ملتا ہے. تو اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میں ہر ایک کو اپنے سے زیادہ رسپیکٹیبل سمجھتا ہوں. تو یہ بنیادی وجہ ہے. اور ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے آئیڈیل جو ہے نا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میں نے اس کے اوپر پوری اسٹڈی کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب انسان تھے, ہمارے لیے ایک ماڈل پرسنالٹی شخصیت تھی. تو میں اس کی شخصیت کو سامنے رکھ کے جو ہے نا, میں اتنا اپنے آپ کو تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ہو, لیکن میرے لیے وہی آئیڈیل ہے. تو عاجزی اور یہ میرے مزاج کا حصہ ہے, اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھی. تو میری خواہش ہے کہ چونکہ بڑا تو صرف ایک اللہ ہے, اللہ کی ذات ہی, اللہ اکبر, اللہ ہی بڑا, اللہ کے پاس سارے پاور ہے. ہم جو ہے نا یہ کرسیاں جو ہے نا یہ تو عارضی چیزیں ہوتی ہیں, آج ہے کل نہیں ہے. میں اس کے بلیو نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ عہدہ بڑا نہیں ہوتا, مقصد بڑا ہوتا ہے. ٹھیک. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو عہدہ ہمیں ملا ہے اس کو ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کریں. بڑا مقصد حاصل کیا. 84 سے جماعت اسلامی سے آپ کا ساتھ ہوا, اس کا نام ہی جماعت اسلامی ہے, آپ رہے بھی, اور پھر پی ٹی آئی میں آگے 96 کیوں؟ ہاں بیسیکلی میں اسٹوڈنٹ لائف میں اسلامی طلبہ میں تھا. آپ ناظم بھی؟ میں ناظم بھی رہا, اور پھر جو ہے نا کافی ٹائم گزارا. قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے. یہ بیچ میں جو آیا نا اسلامک فرنٹ جب بنی, جی اسلامک فرنٹ بنی, اور اسلامک فرنٹ میں ایک نئی سوچ کے ساتھ وہ آگے جانا چاہتے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ جو جماعت اسلامی کا ایک سٹرکچر جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ عام لوگوں کے لیے شاید قابل قبول نہیں ہے. اس کو عوامی بنانے کے لیے پاسبان, اور پاسبان سے پھر اسلامک فرنٹ. جب اسلامک فرنٹ کو شکست ہوئی تو جماعت اسلامی میں بہت بڑی ڈیبیٹ چلی. آپ کا اتفاق تھا اس چین سے؟ ہاں, میں بیسیکلی بالکل میں سمجھتا تھا کہ چونکہ جتنا دنیا آگے جا رہی ہے, ابھی آپ نے جب پالیٹکس آپ نے کرنی ہے اور جب آپ نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ نے وہ اقدامات بھی کرنے ہیں جو آپ کو اس اسمبلی تک لے کے جائے. تو میں نے اس وقت میرا بھی تھا, اسلامک فرنٹ جو بنا اس کی وجہ سے شکست آئی تو سارا ملبہ ہمارے اوپر پڑا. میں حالانکہ اس وقت بہت ہی جونیئر تھا. تو جب عمران خان نے شوکت خانم کی کمپین شروع کی تو اس وقت میرے لیے ایک یہ بہت زیادہ انسپائرنگ تھی. خان صاحب سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ میری پہلی ملاقات اس کے ساتھ 94 میں ہوئی. کیسی تھی؟ بہت اچھی ملاقات رہی, اور میں چونکہ ایک میرے اندر مزاج میں ایک قومی جذبہ بھی تھا, اور میرا جو سوشل ورک شوکت خانم کے لیے وہ کمپین چلانا چاہتے تھے. تو میں نے سوچا کہ یار سیاست تو ہم نے بڑی کی, اس وقت بھی ہم نے سوچا کہ ہم نے بڑی سیاست کی. تو ہم نے سوچا کہ یہ کیوں نہ ہم جو ہے نا ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائے. نہیں, ان کے ساتھ سوشل ورک میں. اچھا, آپ کو سوشل ورک میں اس وقت تو شوکت خانم کی اس وقت شوکت خانم کمپین چلائی, لیکن اس وقت میں نے خان کے ساتھ اتنے رابطہ نہیں رکھا. ٹھیک. پھر جب خان صاحب نے سیاست میں سوچا تو اس نے پہلی ایک این جی او بنائی, اور اس این جی او کا نام تھا نیشنل ایجوکیشن موومنٹ. ٹھیک. تو مجھے کے پی کے سے اس این جی او کا ہیڈ بنایا, اور جب اس نے 96 میں پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی تو میں پہلا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا. آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے انسپائر کیا عمران خان کی شخصیت؟ ایک سمپل آدمی ہے, کمیٹڈ ہے, یہ نہیں سمجھتا کہ وہ جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا جو بولے گا اس کے اندر کوئی اور سوچ ہوگی یا کسی نہیں ہے. نہیں, بالکل ڈوئل نہیں ہے. بالکل جو بولتا ہے, جو بات کرتا ہے, اس کی تھنکنگ بھی وہی ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو کمٹمنٹ ہے, میں نے دیکھی اس کے ساتھ 22-23 سال گزارے. 22-23 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے, بہت اپس اینڈ ڈاؤن آئے. یعنی 97 میں الیکشن میں جب میں بھی قومی اسمبلی کا الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا. کتنے ووٹ ملے تھے؟ مجھے 4088 ووٹ ملے تھے. 4000 میں نے اچھی ووٹ لی تھی نسبتاً, مطلب جو اس وقت دی وہ اس وقت میں نے اچھی ووٹ لی تھی. ہاں 4088 ووٹ میں نے لی تھی. تو یہ میرا پہلا الیکشن تھا, اور مجھے اس وقت یاد ہے کہ میری پوری فیملی میرے خلاف تھی, میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. یہ ینگ لڑکے بچے ہوتے تھے. میں الیکشن کے دن مطلب راؤنڈ کر رہا تھا, تو ویسے ایک جگہ پہنچ گیا, ہماری کیمپ بھی لگی ہوئی تھی, بہت ینگ لڑکے بھی کھڑے تھے. تو میں نے سے پوچھا, اچھا بیٹا آپ میں سے کس کس کے ووٹ ہے؟ تو اس میں 50 لڑکے تھے, اس میں صرف 2 لڑکے کو ووٹ تھے. میں سمجھ گیا کہ بس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں آ گیا, جو ہمارا اسکول ہے اس ادھر بیسمنٹ تھی, بس اس میں میں جو ہے نا ریلیکس کر گیا. میں نے کہا کہ الیکشن بس جو بھی ہوگا, ہم نے محنت کی ہے,
اس کی بہرحال اس کے ساتھ وہ اس کے بعد جو لوگ پارٹی چھوڑنے جا رہے تھے، پھر 2002 میں مشکل حالات دیکھے، عمران خان کے ساتھ ہم نے بہت اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے، تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس مقام پہ پہنچیں گے، کبھی بھی نہیں. یعنی اگر آج آپ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، یہ آپ کے کبھی خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کبھی آئے؟ میں تو شاید اسپیکر کو جانتا بھی نہیں تھا. مجھے پچھلی دفعہ جو موقع ملا کہ تم اسپیکر بن جاؤ، تو اس وقت مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ کیا ہوتا ہے. میں ٹھیک ہے مجھے جانتا تھا، لیکن میرے پاس اس کا وہ نہیں تھا کہ یہ اس کی اتنی جو کنسٹیٹیوشنل پاورز ہیں، جو آزمودہ سیاستدان والی بات ہوتی وہ نہیں، وہ مجھے. اور شکر الحمدللہ وہ 5 سال آپ کو پتہ ہے کہ ایک کامیاب اسپیکر کے طور پر گزارے ہیں. کمپیوٹرائزڈ اسمبلی بھی ہو گئی پہلی جو اسمبلی کمپیوٹرائز کروائی. سب سے پہلے 172 نئے قوانین پاس کیے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قانون سازی ہے، اور ایک 3 میجارٹی کے ساتھ. ایک بہت نیرو مارجن تھا ہمارا، بہت نیرو مارجن سے پھر ہم نے اتنا شکر الحمدللہ کیا. کیا خوبی وہ دیکھتے ہیں اپنے ٹیم کی کھلاڑی میں یا دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کا کرائیٹیریا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کمٹمنٹ. وہ سمجھتا ہے، وہ اس کو موقع دیتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ڈیلیور کرتا ہے، جو اس کے اندر ایکسپرٹی ہو، اور جو جنون، وہ جنون کو پسند، کیونکہ آدمی جو ہے نا اطلاع اپنے کاز کے لیے کتنا کمیٹڈ ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو عمران خان نے اپنی پارٹی میں، جو اپنی حکومت میں مین پوزیشن تو اپنے پرانے لوگوں کو دیے. میں اسپیکر بنا، شاہ فرمان صاحب جو ہے گورنر بنے، عمران اسماعیل صاحب گورنر بنے، ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ بنے، آپ کی کیبنٹ میں بھی اس قسم کے لوگ آئے. تو اس نے اپنے لوگوں کو کیا جو اس کے ساتھ سب کو اہمیت تھی، جو اس کی نظریے اور اس کے ساتھ تھے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس وقت عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہے. اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو 100 دن والی جو بات کی وہ کر دینا بہت ضروری تھا. وہ ایک دن گنا جا رہا ہے، اس کا کہہ رہے ہیں 35 دن 31 32 دن ہو گئے. وہ ایک اچھی مووی مل گئی، سارے پوچھیں وہ صحیح موو آپ کو لگتی ہے یا اٹینشن سیکنگ والی بات ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھو آپ کو اپنے لیے ایک لائن ایکشن دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو ایک ٹائم لائن اپنے سامنے رکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی جو ٹارگٹس ہے وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں ملک چل پڑا ہے. ٹھیک، ایک لوگوں کو احساس ہو گیا کہ درست ہے، کم از کم یہ سمت درست ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 100 ڈیز میں لوگوں کو اطمینان آ جائے گی، ہاں اس ملک ابھی اس نہج پہ پہنچ رہا ہے کہ یہ نیا پاکستان بنے گا. آپ کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے اسپیکر ہاؤس میں کوئی بھینسیں گائے وغیرہ رکھنے کا؟ بٹ آر یو فونڈ آف ایٹنگ شوق کھانے کا؟ میں تو بہت شوقین ہوں. میرا تو زندگی میں بس 2 خواہشات، ایک اچھا کھانا اور پھر دوسرا گھومنا. سیاحت سے بھی بہت شوق؟ بہت شوق ہے میرا. دنیا میں بھی پھری یا پاکستان میں؟ میں نے گزشتہ 5 سال پورا گھوما ہوں، پوری دنیا گھوما. اس سے پہلے میں بہت زیادہ گھوما کرتا تھا. پہاڑوں میں اور جب جاؤ وادیوں میں تو خدا زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. موقع تو بہت کم ملتا ہے کیونکہ میں اپنے علاقے کی عوام کے ساتھ بہت ہی کلوزلی کنیکٹ ہوں. میرا بہت رابطہ ہے، رابطے ادھر بھی ہوتے ہیں، میں ادھر بھی جاتا ہوں. لیکن جب میں اپنے علاقے میں ہوتا ہوں یا جب میں اس قسم کی مجھے اچھا لگتا ہے جب میں کہیں جاتا ہوں ایسے مقامات پہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کہ اس کی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت جو ہے، اللہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسان جب کبھی اس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے نا کہ شاید میں کوئی چیز بن گئی ہو. کوئی چیز نہیں ہے جی. ایک معمولی سر میں درد ہو جائے نا تو بہت سے بڑا بات سے اتنا چیخ اٹھتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے اور یہ موقع ہم اپنی عوام کے لیے کچھ کر دکھائیں. میں 2 دعائیں کرتا ہوں اللہ سے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. دوسرا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ہاتھ میں برکت ڈالے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور ہمیں جو ہمارا سوچ ہے اس سوچ کو بدلنا پڑے گا. میں نہیں ہم مجھے نہیں، ہمیں. جب یہ پاکستانی کی طور پر ہم سوچیں گے نا پاکستان آگے بڑھے گا. بالکل ٹھیک. ہم دیکھیں گے اور ایک وقفے کے بعد کچھ ایسی باتیں کریں گے اسد کیسر صاحب کے ساتھ جو شاید اس سے پہلے نہیں ہو سکیں، کچھ ان کی پسند ناپسند کے بارے میں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم دیکھیں گے.
ये आपके छोटे बेटे अहमद है जिनका चमचम आप जिनको कह रहे थे, और इनके साथ ही आपके बड़े साहबजादे, इनका नाम आशिर। आशिर। आशिर को जिम से भी शौक है। क्या कर रहे हैं आशिर आप? मैं इस वक्त फर्स्ट ईयर में हूँ, ठीक है। प्री मेडिकल कर रहा हूँ। मेरा एम है कि मैं LLB कर लूँ लम्स से, और उसके बाद मैं बाहर से पढ़ूँ बैरिस्टर के लिए। ठीक है, और फिर इलेक्शन लड़ोगे आप इंशाल्लाह? फिर बाबा की जगह देखते हैं जहाँ इलेक्टेबल हो। तो वो खान साहब तो मौरूसी सियासत के बड़े खिलाफ नहीं, मौरूसी मेरिट पे होंगे ना सारे। हाँ, ये बात कि अगर आप क्वालिफाई करेंगे अपने मेरिट। जी जी, सिर्फ ये नहीं। अच्छा, बाबा को टाइम मिल जाता है आप लोगों के साथ? मिल जाता है। जब मोस्टली हम बाहर मुल्क जाते हैं, उधर बहुत टाइम एक साथ गुजार देते हैं, और इधर भी वीक में 1-2 दिन निकालते हैं अमूमन। क्या आदत सबसे अच्छी लगती है बाबा की, कि अगर हम एक मिनट के लिए सोचें कि आपके बाबा नहीं है, एक लीडर हैं, एक नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, प्रोविंशियल असेंबली, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इन योर ओपिनियन? बाबा मोस्टली दिल बड़ा है उनका, जो भी हो जाता है तो बस छोड़ देते हैं, चुप रह जाते हैं उसके पीछे। दिल बहुत बड़ा रखा है अबू ने। बात को मैंने नोटिस किया बहुत दफ़ा, इलेक्शन में भी नोटिस किया है। जो हमारे अंदर में जो भी होता है ना, तो दिल बहुत बड़ा रखते हैं अबू। वाह। अच्छा जी, अहमद मियाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 2 मरकरी हूँ। अच्छा जी, तो कोई गेम खेलते? हाँ, फुटबॉल कभी खेलता हूँ, कभी क्रिकेट खेलता हूँ। तो बाबा को टाइम मिल जाता है आपके साथ खेलने का? उधर पेशावर पे खेलता था ना क्रिकेट। अच्छा, तो अब भी खेलता है। तो बॉलिंग करते हैं बैटिंग? बॉलिंग। बॉलिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने क्या करना है आगे बड़े होके? क्रिकेटर बनना है? क्रिकेटर बनूंगा, फिर मैं बाबा के जैसे बनूंगा। मामा डांटती तो नहीं है ज्यादा? इतना भी नहीं डांटती। बाबा बाबा इतना भी नहीं डरती। बाबा भी। असद साहब, आपको तो डांट तो नहीं पड़ती कोई भाभी से? बहरहाल ये आपको पता है कि सबको पड़ती है। असद साहब, अपनी कामयाबी में कितना अहम हाथ देखते हैं आप ऑफ योर बेटर हाफ? कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जितना मसरूफ शेड्यूल और करियर आपका रहा है, कैसे संभाला उन्होंने घर को, आपके बच्चों को, सब कैसे? क्या बल्कि आज मैं चाहूँगा कि इजहार अगर आप करें उनका तो कैसे करेंगे? मैं समझता हूँ कि वो जो बच्चों की तरबियत है, उनको टाइम देना, उसकी सारी मामलात पे करना, वो उनका काम है। और मैं रिलैक्स होता हूँ क्योंकि उसका बहुत ठीक ठाक कंट्रोल है। अच्छा जी। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छा कंट्रोल है उसका। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ मैं अपनी वालिदा के बारे में कहूँगा कि मेरी जितनी कामयाबी है मेरी वालिदा की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इबादत करती है, बहुत वज़ाइफ करती है, बड़ी दुआएं मांगती हैं, तो हमारी कामयाबी में उसका बहुत बड़ा किरदार है हमारे वालिदा का। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या दुआ उन्होंने की आज तक? उसने मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ इज़्ज़त की है, अल्लाह ताला इसको बेइज्जत ना करे। अल्लाह अकबर कबीरा। जो दुआ करते हैं, और जो मुझे 5 साल मैंने गुजारे उधर अल्लाह ने इज़्ज़त से वो गुजारा। मेरा कोई शौक़ नहीं है ना जी पैसे कमाने का, ना मैं इसमें पढ़ता हूँ, न मेरा इरादा। एक इंटेंशन होती है ना कि आदमी सोचे कि ये पैसे, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हलाल रिज़्क़ दिया है, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्ची दी है, और कितनी उम्र बाकी रहेगी जी, वो क्या करेंगे इसको? मतलब गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, बुनियादी सहूलियात होती है, बाकी तो इंसान मिट्टी पे जो है ना उसका गुजारा होगा। जो मैं आज आ रहा था, पता लगा कि आपसे बात करने के लिए, उन्होंने कहा कि जी थोड़े से दिन गुजरे हैं लेकिन वो महंगाई के तो बड़े सिलसिले शुरू हो गए हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये कौन सी तब्दीली का हिस्सा है? यस, इंशाल्लाह ताला। देखो, हमने वो फैसले करने हैं जो इस कौम को एक खुददार कौम बनाए, ये एक खुद मुख्तार कौम बने। पाकिस्तान जो है ना, हम उस लेवल से उसको निकाले कि ये भीख मांगने के लिए दुनिया में घूमे फिरे। एक आज़ाद कौम, एक खुद मुख्तार कौम, एक खुददार कौम के तौर पर हमने सख्त फैसले करने हैं इंशाल्लाह। लेकिन मैं कौम को यकीन दहानी करता हूँ, आपको मायूसी नहीं मिलेगी, आप एक बाइज़्ज़त कौम बनेंगे इंशाल्लाह, एक अजीम कौम बनेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तानी होने पे फख्र करेंगे। टाइम लगता है, जो चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा कर्जा लिया गया है कि हमारा अरब बच्चा जो है ना मकरूज़ है, तो इसके लिए कुछ सख्त फैसले भी करने पड़ेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मायूसी नहीं होगी। जो सीपेक अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमने उसको थोड़ा और भी डायमेंशन चेंज किए हैं कि हमने इसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमने इसमें जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें भी वो भी उस पर रखा इंशाल्लाह। इसमें इसके नीचे हम हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर
وہ سارے ڈپارٹمنٹ بھی اس کے لیے چلائیں گے تاکہ ہماری اکانومی بوسٹ ہو اور ہمارے سروسز امپروو ہو اور پاکستان میں جو ہے نا جابس کریشن ہو. بالکل ٹھیک. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے دن آنے والے ہیں. آج ہم دیکھیں گے میں اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بہت ہم اسپیکر ہاؤس میں موجود ہیں. میں پھر آپ کو بتاتا چلوں گی وہی اسپیکر ہاؤس ہے جہاں یہ بھی خیال کیا گیا کہ پرائم منسٹر یہاں اس کو پرائم منسٹر ہاؤس بنائیں. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہتری ہی کی طرف جانی چاہیے خواتین حضرات, لیکن مثبت سوچ کے ساتھ, محبت کے ساتھ, فوکس کے ساتھ, پیار کے ساتھ. ایک وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں, ہم دیکھیں گے. وہ کبھی آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کی تصویر آپ لگا لیں, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھتے ہیں تصویریں لگی ہوئی وہ؟ ہاں بالکل, عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور اس وقت وہ زندگی کے 22 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں. لیکن اس وقت اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ہماری بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اس کے ساتھ اپنے وقت گزارا. قائد مجھے اس پہ خوشی ہے کہ قائد وزیر جناب بھی اسپیکر رہے ہیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ قائد اعظم کا جو اس ملک کی یہ ویژن تھا اس ویژن کے مطابق انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. آمین. آپ تینوں پارٹی ورکر بھی اور دوست بھی, میرا جو ایک بڑا سوال ہے یہ اسد صاحب غصے کا کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں, کہیں نکالتے ہیں؟ ذرا میرا تقریباً زندگی کے 26 سال گزرے اکٹھے ہمارے, تو یہ سیاسی جدوجہد میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور یہ مطلب میرا سیاسی استاذ بھی ہے, تو شکر الحمدللہ, مطلب غصے والی کوئی بات اس میں ہے ہی نہیں. کیا وہ جو ایمرجنسی ہے تعلیمی وہ کتنی ضروری ہے فوراً, اور یہ ان پرائرٹیز میں کہاں ہے اس وقت, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ بالکل کم فہمی ہوگی جو پرائیویٹ سکول کی اونر یہ سوچیں گے کہ اگر گورنمنٹ سکول امپروو ہو گئی اور وہ جو ہے نا صحیح معنوں میں اس کی کوالٹی ایجوکیشن شروع گئی تو اس کا کام ختم ہو جائے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ رازق مالک خالق ہے, اللہ ایک سب کچھ دیتا ہے اور سورس بنائے گا اور سورس بنائے گا اور سورس بنائے گا. یہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے, تو بالکل یہ کم ظرفی ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو کوالٹی ایجوکیشن ملے. کیوں وہ معیاری تعلیم سے محروم ہے؟ بالکل. کیوں وہ تعلیم سے محروم ہے؟ بالکل. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے نا معیاری تعلیم دے, ایجوکیشن دے. اسد صاحب تعلیم کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بزرگوں سے میں نے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ تعلیم ہے, تربیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ہم اسے کیسے انٹلکیٹ کر سکتے ہیں؟ بہت سیریس بات ہے, تربیت کا بہت سیریس پرابلم ہے. جب تعلیم بغیر تربیت کی ہوتی ہے نا تو وہ تو حیوان کی بن جاتی ہے. اچھا سر, یہ جو سفر ہے اسد کیسر صاحب کا, مطلب 5 سال پہلے صوبائی اسمبلی کے اسپیکر, اب قومی اسمبلی کے اسپیکر, یہ پھر کوئی صدر اور وزیر اعظم کی طرف بھی جانے کا کوئی سلسلہ, کیا کہیں گے آپ؟ ایکچولی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو بالکل گراس روٹ سے شروع کیا ہے. ٹھیک. اور سٹارٹ میں تو مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جب بنی تو اس وقت علاقے میں صرف یہ 2-3 لوگ تھے جو اس کو لے کے چلے اور ہر گھر پہ گئے, ہر در پہ گئے. ادھر سے انہوں نے نسبتاً نوٹیبل جو ہوں گے اس وقت. ہاں بالکل. اور انہوں نے ادھر سے شروع کیا ہے, انہوں کا سفر ادھر سے جاری ہے. پھر جو ہے کہ پی کے اسمبلی تک کا سفر ہے اسپیکرشپ کا. ابھی اللہ پاک نے ان کو وہ بنایا, مرکزی اسپیکرشپ دے دی مرکز میں. ٹھیک. تو یہ اس ویل میں میرے خیال میں انٹرسٹڈ نہیں جتنا میں سمجھتا ہوں. یہ کوئی چینج کی طرف ان کا وہ زیادہ ہے کہ یار ہاں میرے خیال میں یہ کچھ میں نے اس طرح میں نہیں سمجھ گیا ہوں اس کو, جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یار چینج آ جائے. سسٹم نہیں ہے, سسٹم مطلب یہ صحیح ہو جائے جس طرح کہ دوسرے ملکوں کا ہے جو ہم سے آگے ہیں, ہم سے وہ ہیں. تو اس سسٹم کو انہوں نے قریب سے شاید دیکھا ہے اور وہ کیا ہے. کیا کنجی دیکھتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کی کنجی کیا تھی کہ یہ انقلاب پورے پاکستان میں پھیل گیا؟ کیا کہیں گے؟ تبدیلی مین جو ان کا وہ تھا, تبدیلی کا تھا. ہمارا تبدیلی کی نعرے ان کے, تو
तो चाहिए थी भी पाकिस्तान को। लॉन्ग अवेटेड। हाँ जी बिल्कुल। पहली बार हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी पार्टी को दोबारा मुंतखब किया गया एक बिल्कुल पूरा होने। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ये पहली मरतबा हुआ है। यार क्यों मोहब्बत है असद कैसर साहब आपकी पार्टी से लोगों को? आप लोग क्या ऐसा जादू फूंक देते हैं? हमने तो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, यानी हेल्थ में रिफॉर्म्स आए, पुलिस में रिफॉर्म आए, एजुकेशन में रिफॉर्म आए, यानी बुनियाद रखी और बाकी चीज़ों में लोगों को महसूस हो गया कि कुछ गुड गवर्नेंस की तरफ जो है ना कोई कदम उठाए गए हैं और गुड गवर्नेंस लोगों ने देखा। दूसरी बात ये कि पहली दफ़ा जो पॉलिटिशियन थे उसकी नुमाइंदी थी वो आपके साथ नज़दीक थे, उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट था, राबिता था, तो वही वजह बनी कि हमें बारी मैंडेट में फिर से मैं जब इलेक्शन में, क्योंकि पहले तो मुझे डर था कि क्या होगा, क्योंकि लोग कहते थे कि जब आप ओहदे से हट जाएंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं जब ओहदे से हट गया वो मोहब्बत और प्यार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। मैं जहाँ जाता हूँ जुलूस से लोग ये प्यार मोहब्बत है, यानी खर्ची जो है ना, मुझे खर्ची मोस्टली मेरा खर्चा जो है ना अवाम ने किया है, पैसे लोगों ने दिए, सपोर्ट लोगों ने दिया, बहुत बड़ा सपोर्ट दे दिया, तो मैं तो बहुत हैरान रहा। और जहाँ जाता था इतनी पॉपुलरिटी, तो पहली दफ़ा जो है ना हमें इतना ज़्यादा एक क्योंकि जो हम महसूस किया कि कोई डर था कि शायद कोई प्रॉब्लम आएगा, माशाल्लाह जिस दिन से कैंपेन शुरू की उस दिन से अंदाज़ा हो गया कि मुकाबला कोई नहीं। अच्छा, किसी ने अगर आपसे पूछना हो कि इलेक्शन जीतने का नुस्खा क्या है, कि अगर 84,000 तक वोट आपके चले गए और करीबन 3 गुना तक आपका वो बढ़ गया जो आप सोच रहे थे कि उदा छोड़ो, बिलूम ऐसा ही होता है, क्या नुस्खा देंगे आप? बहुत सारा नीयत, आपकी नीयत ठीक होगी ना, अल्लाह ताला आपका साथ देता है। अच्छा, अब तक जितनी आपने कौमी असेंबली देखी है, कौन सी फेवरेट शख्सियत आपको लगी को बहुत ही अच्छे? फवाद चौधरी के तो आपने, मेरा मतलब है उन्होंने भी बात ही कि आपने कहा एक्सपंज कर देना है, तो मेरा मतलब है कि मौका भी नहीं आपने तो अपोजिशन से पहले इतना ये आपने अब क्लियर है आपके इस तरह के कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे और यू टेक द इनिशिएटिव और बिल्कुल मतलब डाकू नहीं आप कहने देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा, मैं किसी को नहीं करने दूंगा, कोई पार्लिमानी अदाब के खिलाफ किसी को भी नहीं करने दूंगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी। एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, यस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक न्यूट्रल और जो हमारे एमिनेंस का हक है, उसका प्रिविलेज है, उसके मुताबिक मैं उसको दे दूं। मैं जितना समझता हूं, जितनी मेरी समझ है, मैं किसी के साथ ज़्यादा नहीं होने दूंगा। सब प्रोटोकॉल अच्छा नहीं लगता आपको? वोटर शूटर बजे, लोग देखें, सारा रुक जाएं, खौफ सा हो, नहीं अच्छा लगता? मैं आपको बताता हूँ, हमारे इलाके में तो प्रॉब्लम है क्योंकि सिक्योरिटी की इश्यूज हो जाते हैं, आपके साथ सिक्योरिटी की फ्रंटलाइन स्टेट रहा वो है, लेकिन बोरिंग है आपकी। You find the protocol boring? Yes, क्योंकि वो आपकी आज़ादी को सर्व कर देती है। मतलब इंसान है ना, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ खुल के जाऊँ, कोई मुझे इंटरप्ट ना करे, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात जज्बात है। अभी मैं जब बाज़ार जाता हूँ, ख़ासकर जब मैं यहाँ कौमी स्पीकर बना हूँ यहाँ, तो मेरे लिए तो जाना बहुत मुश्किल हो गया। मैं रेगुलरली जो है ना, मैं मूवी फ़ैन हूँ। अच्छा जी? हाँ, मैं मूवी फ़ैन हूँ, मैं जाता हूँ फिल्म देखने, यहाँ संटोरस जाता हूँ, कभी बहरिया जाता था। आखिरी फिल्म कौन सी देखी आप? मैं बेसिकली हिस्ट्री पे ज़्यादा देखता हूँ, तो मुझे तो नाम अभी भूल। हिस्टोरिकल तारीखी फिल्म कौन सी रिलीज़ हुई पिछले? मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आमिर खान की, और क्या है जो इंडिया की जो उसकी भी ज़्यादा फिल्में जो मुझे शौक थे, आमिर खान की। हीरोइन आपको कोई पसंद नहीं? आमिर खान, क्योंकि वो बेसिकली वो जो भी फिल्म बनाता है ना, वो एक सोच के मुताबिक। मिस्टर परफेक्ट है। बिल्कुल। तो 3 इडियट्स तो देखी होगी आपने? फिर मैंने देखी है, बिल्कुल देखी। उसकी जो भी है उसकी फिल्म मैंने देखी है। आमिर खान आपके पसंदीदा अदाकार? बिल्कुल, और नई फिल्म का इंतजार है। नई फिल्म का इंतजार, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये एक दिलचस्प बात होगी आपके लिए और मेरे लिए भी है शायद, कि एक सियासतदान और एक नेशनल असेंबली का स्पीकर ये कहे कि आई फाइंड द प्रोटोकॉल बोरिंग, ये आपको दूर कर देता है। तो माजरत के साथ अगर आप मुझसे पूछें, असद कैसर साहब मुझे कोई ठीक बंदे नहीं लग रहे, ये तो अजीब सी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तब्दीली की बातें कर रहे हैं, ख़तरनाक आदमी है, याद रखें। इसका मतलब है कि ये सिलसिला अगर चलता रहेगा तो हम सब बराबर रहेंगे, वो वसाइल लोगों तक पहुँचेंगे। इट्स टाइम कि हमें इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए।